حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک لمبی حدیث بیان فرمائی، لمبی حدیث بیان کی، یہاں تک کہ فرمایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی کوئی نصیحت فرما دے، مجھے بھی کوئی نصیحت کرے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو جو وصیت کی وہ یہ تھی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پہلی بات کہی، تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ کا ڈر ہمارے اندر آ جائے گا تو پھر ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ چیز تمام معاملات کی زینت ہے۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے تمام چیزیں خوبصورت ہوں گی۔ تم کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرو گے، ظلم نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، بے حیائی بدکاری رزق حرام نہیں کماؤ گے، کوئی ایسا عمل نہیں کرو گے جو اللہ کی نافرمانی کو دعوت یا اللہ کی نافرمانی کا سبب بنے۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے وہی کام کرو گے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کو مزید بیان فرمائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی تلاوت، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لو۔ پہلی بات اللہ سے ڈرو۔ دوسری بات حضور نے فرمائی تلاوت قرآن اور اللہ کا ذکر لازم پکڑو۔ فرمائی یہ تیرے لیے آسمان میں ذکر کا سبب اور زمین میں تیرے لیے نور ہے۔ میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ مزید ارشاد فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیر تک خاموش رہے اور پھر فرمایا تم دیر تک خاموش رہا کرو، یہ چیز شیطان کو بھگانے والی ہے، تیرے دینی معاملات میں تیری مددگار ہے۔ اور میں نے عرض کیا حضور مزید ارشاد فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچو، زیادہ ہنسنے سے۔ ہماری حالت یہ ہے ہم 10 منٹ نہ ہمیں کہتے جی ہنسی کھیل نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچو، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے، دل کو مردہ کر دیتی ہے اور چہرے کا نور ختم کر دیتی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مزید ارشاد فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق کہو خواہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو، حق کہہ دو خواہ وہ کڑوا ہو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مزید؟ حضور نے فرمایا اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈر۔ یعنی جب اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کوئی کام کرنا ہو، پھر تمہیں کوئی ملامت کرتا ہے تو کرتا رہے، تمہارے زیر نظر میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں نے عرض کی مزید؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تو نے اپنے بارے میں جانتا ہے وہ تجھے لوگوں کے خلاف بولنے سے روکے رکھے۔ فرمایا لوگوں کے سامنے اپنے عیب بیان کرو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر کو یہ وصیتیں کی، اور اس حدیث سے ہمیں یہ وصیتیں ملتی ہیں۔ اگر ہم ان چند باتوں پر عمل کر لیں، خوف خدا، تلاوت قرآن، ذکر خدا کثرت سے، خاموشی اختیار کریں، ان تمام چیزوں سے بچ جائیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، وہ عمل کریں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ یاد رکھو یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔